السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عالمی صحت تنظیم یعنی WHO نے ممبئی کی جھگی بستی دھاراوی میں مہلک وبا کو روکنے کے لیے کی گئی کوششوں کا کامیاب ماڈل یعنی سکسیس ماڈل کے طور پر اعتراف کیا ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی جھگی بستی دھاراوی کو لے کر اپریل اور مئی کے مہینے میں کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر کورونا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اچانک بڑھے معاملوں کو لے کر انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، لیکن پھر تقریباً 5000 صحت عملے کی محنت نے رنگ دکھایا۔ جون کے مہینے میں دھاراوی میں نئے معاملوں کی تعداد کو کافی حد تک قابو میں کر لیا گیا۔ دھاراوی میں انفیکشن کے بڑھ رہے معاملوں کی سب سے بڑی وجہ وہاں کی گھنی بستی تھی۔ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ فی اسکوائر کلومیٹر کے دائرے میں دھاراوی میں رہتے ہیں، یعنی 2.5 اسکوائر کلومیٹر کے اندر تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں میں زیادہ تر تعداد مزدوروں کی ہے۔ دھاراوی کے رکن اسمبلی اور ریاستی وزیر تعلیم گائیکواڑ کے مطابق ان کے اسمبلی حلقے دھاراوی میں اس انفیکشن کو روکنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ آج اس طرح سے انفیکشن دھاراوی میں رکا ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے، اور ملک بھر میں اس طریقے سے دھاراوی پیٹرن کو نافذ کرنا چاہیے۔ دھاراوی میں انفیکشن روکنے کے لیے BMC نے 4T فارمولا نافذ کیا، یعنی ٹریسنگ، ٹریکنگ، ٹیسٹنگ اور ٹریننگ۔ اس 4T فارمولے کے تحت دھاراوی میں آج کورونا انفیکشن معاملوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ ہر دن دھاراوی میں کورونا کے معاملے 1 عدد پر آ گئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس پازیٹیو معاملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 8 لاکھ کے پار ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 8,20,916 ہو گئی ہے۔ وہیں ملک میں مرنے والوں کی تعداد بھی اب 22,163 ہو گئی ہے۔ حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ اب تک 5,15,000 سے زائد لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے اندر کورونا کے 27,000 کیسز سامنے آئے ہیں۔ گیان واپی مسجد کاشی اور متھرا عیدگاہ کے معاملے میں پٹیشن داخل کرنے والے فریق نے سپریم کورٹ میں بحث سے پیچھے ہٹ گیا اور سپریم کورٹ سے 4 ہفتے کی مہلت طلب کی۔ چنانچہ عدالت عظمیٰ نے 4 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر دی، جبکہ مداخلت کار جمعیت العلماء ہند کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ڈاکٹر راجیو دھون پوری تیاری کے ساتھ بحث کے لیے پیش ہوئے۔ علاوہ ازیں آج سپریم کورٹ کی 6 رکنی بینچ کے سامنے جیسے ہی یہ معاملہ آیا، عرضی گزار کے وکیل وشنو شنکر جین نے عدالت سے 4 ہفتوں کی مہلت طلب کی، کیونکہ آج ان کے سینئر وکیل بحث کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے بعد عدالت نے اپنی کارروائی 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ دوسری جانب صدر جمعیت العلماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے اس معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی بالادستی کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا حکومت اور عدالت کا کام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ قانون کی بالادستی قائم رہے گی۔ وکاس دوبے کی خود سپردگی کے بعد اچانک پولیس حراست سے فرار ہونے اور پولیس مدبھیڑ میں مارے جانے کی خبر کے بعد سے حزب اختلاف نے یوگی حکومت اور پولیس پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ مجرم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جرم اور اس کو پناہ دینے والوں کا کیا ہوگا۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے انکاؤنٹر کو فرضی قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کیا، دراصل یہ کار نہیں پلٹی ہے، راز کھلنے سے سرکار پلٹنے سے بچائی گئی ہے۔ BSP سپریمو مایاوتی نے ٹویٹ کیا کہ کانپور پولیس قتل معاملہ اور وکاس دوبے کو مدھیہ پردیش سے کانپور لاتے ہوئے گاڑی پلٹنے پر انکاؤنٹر کیے جانے کے سبھی معاملوں کی جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کی جائے۔ وہیں اتر پردیش حکومت کے بچاؤ میں BJP کے لیڈرز میدان میں اتر آئے ہیں۔ BJP ممبر پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے کہا کہ ملزم کی پولیس آرتی تو نہیں اتارتی۔ ساکشی مہاراج نے انکاؤنٹر کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایمس کے ڈائریکٹر رندیپ گلوریا نے کہا ہے کہ مختصر مدتی لاک ڈاؤن سے کورونا وائرس کی منتقلی کو روکنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب مہاراشٹر کے پونے کے بشمول کئی شہروں میں وبا کی روک تھام کے لیے تقریباً 10 دنوں تک کے لیے شٹ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایمس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کم از کم 14 دنوں کا ہونا چاہیے۔ SBI کی جانب سے منعقدہ ایک معاشی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے گلوریا نے کہا کہ بڑے شہروں میں اگلے چند ہفتوں میں نئے انفیکشنز میں اضافے کی صورتحال مستحکم ہو گئی، جبکہ مجموعی انفیکشن میں کمی کے لیے طویل وقت لگے گا۔ ایک پارلیمانی پینل کو جمعے کو بتایا گیا کہ کووڈ-19 کی ویکسین آئندہ سال کے اوائل میں متوقع ہو سکتی ہے۔ محکمہ سائنسی ٹیکنالوجی، محکمہ بائیو ٹیکنالوجی، کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ اور حکومت کے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے مرکز کی تیاریوں کے بارے میں سائنس اور ٹیکنالوجی ماحولیات سے متعلق پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پریزنٹیشن دیا۔ اس پینل کے صدر نشین سینئر کانگریسی لیڈر جے رام رمیش ہیں۔ انہوں نے 6 دیگر ارکان کے ساتھ اس میٹنگ میں شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ پینل کو اس بات سے واقف کروایا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے لیے ویکسین آئندہ سال کے اوائل میں ہی دستیاب ہو سکتی ہے۔ 25 مارچ کو قومی لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد سے پینل کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کورونا کے وبا کے دوران امتحانات کے انعقاد کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اسے ملتوی کر کے طلباء کو ان کے ریکارڈ کی بنیاد پر پاس کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ راہل گاندھی نے
ट्वीट करके कहा, कोविड-19 वबा के दौरान इम्तिहानात का इनेकाद इंतहाई नाइंसाफ़ी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को तलबा और एकेडमियों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने सबको नुकसान पहुंचाया है। हमारे तलबा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूजीसी उलझन की सूरत हाल पैदा करने के बजाय वाज़ेह फैसला करके तलबा को साबिक़ कारकर्दगी की बुनियाद पर बगैर इम्तिहान पास करें। दिल्ली की एक अदालत ने आज 62 मलेशिया और सऊदी अरब से आने वाले 11 गैर मुल्कियों को फीकस 7,000 और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने पर रिहाई की इजाज़त दे दी। तबलीगी जमात के इन अरकान कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दिल्ली इज्तिमा में शिरकत करते हुए वीज़ा क़वायद के बशमूल मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। दिल्ली की अदालत ने मुलज़िमीन की जानिब से हल्के इल्ज़ामात को कबूल कर लेने के बाद जुर्माने आयद करते हुए अपने वतन वापस होने की इजाज़त दी। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सैयद शाहनवाज हुसैन ने चीन के संगयांग खित्ते में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि 21वीं सदी के सबसे बड़े जुल्म के खिलाफ जिसने हिटलर और स्टालिन को भी मात दे दी है, हिंदुस्तान समेत पूरी महज़िब दुनिया को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाज़ आज़ाद खबर रसां एजेंसियों और हुकूक़ इंसानी से वाबस्ता अफराद ने हक़ाइक़ पर मबनी जो रिपोर्ट पेश की है वो दिल को दहला देने वाली है। कम्युनिस्ट हुकूमत के बढ़ते मजालिम नाकाबिल बर्दाश्त है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक चीन की हुकूमत ने ऐसे हिरासती कैंप बना रखे हैं जहां 30 लाख यगुर मुसलमानों को कैद करके इन्हें तरह तरह की अज़ियतें दी जा रही है। गुमराहकुन बात यह है कि चीन इन हिरासती कैंपों को तालीमी कैंप से भी ताबीर करता है। चीन के संगयांग खित्ते में यगुर मुसलमानों पर मजालिम की खबरें छन छन कर तो आती रही थी, मगर ताज़ा रिपोर्ट में 50 सैटेलाइट तस्वीर के तज्जिए से हिरासती कैंपों की तौसी का जायजा लिया गया है। ये सभी कैंप हिंदुस्तान के लद्दाख से काफ़ी करीब हैं, जहाँ मुसलमानों को रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के तनाजुर में मुल्क भर के प्राइवेट स्कूलों को 3 माह की फीस माफ़ करने से मुतालिक हिदायत देने वाली अर्जी पर समाज से इनकार कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो अपनी शिकायतें मुतालिका रियासतों के हाई कोर्ट के सामने रखें। दुनिया भर के कई मुल्कों में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस मिले हैं, जो किसी भी मुल्क में कोरोना वायरस शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में अब तक 31,83,856 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के तादाद के मुताबिक दुनिया भर में अब तक जानलेवा कोरोना वायरस से 1,24,61,962 लोग मुतासिर हुए हैं। खतरनाक वायरस की लपेट में आने से पूरी दुनिया में 5,62,481 लोग फौत हुए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। तुर्की के सदर की तरफ से यह सदारती हुक्मनामा जुमे को ही तुर्की की एक अदालत के इस फैसले के बाद जारी किया गया है, जिसमें आया सूफिया की इमारत की म्यूजियम की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था। यह इमारत जो 1,500 साल पहले एक क्लेसिया के तौर पर तामीर की गई थी, इसकी हैसियत को बदलने का फैसला तनाज़े का बास रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस इमारत को क्लेसिया से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। जुलाई के शुरू में तुर्की में काउंसिल ऑफ स्टेट ने इस्तांबुल में मौजूद आया सूफिया को एक मस्जिद में तब्दील करने से मुतालिक फैसला मौखर किया था, जो जुम्मे को सुनाया गया, जिसकी वजह से इस सदारती फैसले की राह हमवार हुई है। इस इमारत को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को आलमी विरसा करार दे चुका है। यूनेस्को ने तुर्की से कहा था कि वो इसकी हैसियत तब्दील न करें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस इमारत को मस्जिद बनाने की हिमायत करते रहे हैं। तेलंगाना के सेक्रेटरीट के अहाते में 2 मसाजिद और एक मंदिर के इन्हदाम के बाद अवाम में फैली नाराजगी को देखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इन्हदाम के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों के इन्हदाम के दौरान अहाते सेक्रेटरीट में मौजूद 2 मसाजिद और एक मंदिर की इमारतों को हुए नुकसान पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ऐलान किया कि सेक्रेटरीट के अहाते में मौजूद मंदिर और मस्जिद की इमारतों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन व आलिशान मंदिर व मस्जिद की इमारतें हुकूमत की जानिब से मुकम्मल सरकारी खर्च पर तामीर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सेक्रेटरीट की जदीद इमारत की तामीर की राह हमवार करने के मकसद से कदीम इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान वहाँ मौजूद मंदिर और मसाजिद की इमारतों पर ज़ेर इन्हदाम हम्मा मंजिला इमारतों का मलबा गिरने की वजह से इन्हें नुकसान पहुँचा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे इसकी इत्तला मौसूल हुई है, जिसका मुझे अफसोस है। उन्होंने इसे एक तकलीफदा वाक़या करार देते हुए इस ज़िमन में अपनी जानिब से फिक्रमंदी का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत को नए सेक्रेटरीट की तामीर के सिलसिले में आज इस वक्त धक्का लगा जब हाईकोर्ट ने कदीम इमारतों के इन्हदाम पर रोक लगाते हुए हुक्म इल्तवा जारी किया। अदालत ने पीर तक इन्हदामी कार्रवाई रोकने हुकूमत को हिदायत दी। समाजी जहदकार PL विश्वेश्वर राव की दरख्वास्त की समाअत करके हाईकोर्ट ने यह अहकाम जारी किए। महकमा तालीम ने स्कूल फीस क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 28 स्कूलों को विजयनुमाई नोटिस जारी की।
حیدرآباد رنگا ریڈی و میرچل کے اسکولوں میں سرکاری احکامات کے باوجود طلبہ سے زائد تعلیمی فیس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر حیدرآباد وجے لکشمی بائی نے بتایا کہ 28 اسکولوں کو نوٹس جاری کی گئی اور جواب نہ دینے پر مزید نوٹسیں جاری کی جائیں گی۔ کارروائی سے قبل اسکولوں کو وضاحت کا موقع دیا جائے گا۔ قدیم سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو شہید کرنے کے خلاف ممکنہ احتجاج کی اطلاع کے پیش نظر جمعے کے موقع پر پرانے شہر میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ تاریخی مکہ مسجد کے علاوہ کئی مقامات پر پولیس فورس کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ RAF کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ علاقے سعید آباد میں حضرت اجالے شاہ صاحب مسجد کے پاس بھی پولیس پکٹ متعین کی گئی تھی۔ قدیم سیکریٹریٹ کے احاطے کی مسجد دفتر محمدیہ اور مسجد ہاشمی کو 2 دن قبل شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے۔ حکومت کے اس اقدام کے بعد مختلف مسلم تنظیموں نے اس کے خلاف سخت موقف اختیار کیا تھا اور پولیس نے آج MBD کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کو ان کے چندان گٹا فارم ہاؤس میں نظر بند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے کئی مساجد کے پاس کڑی نظر رکھی تھی۔ تلنگانہ میں جمعے کے روز کورونا کے 1278 نئے پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 762 گریٹر حیدرآباد کے ہیں۔ اس کے علاوہ آج 8 اموات کی بھی اطلاع ہے، جس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 339 ہو گئی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کی شہادت کے پس منظر میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور اس کے صدر نشین کو ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ بورڈ کی صدارت کے عہدے کے لیے ضروری ہے کہ صدر نشین اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے عہدے کے ساتھ انصاف کریں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی صدارت میں تبدیلی لائی جائے۔ اسد الدین اویسی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ موجودہ صدر نشین کے ساتھ کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے، لیکن بورڈ کی صدارت ایسے شخص کو سنبھالنی چاہیے جو اس عہدے کے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو۔ واضح ہے کہ وقف بورڈ کی صدارت سلیم قریشی کر رہے ہیں، جو اس وقف بورڈ کی صدارت پر تیسری مرتبہ فائز ہوئے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ حکمراں جماعت TRS اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا تقرر کرنے کے لیے آزاد ہے، لیکن صلاحیتوں اور قابلیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔